بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8 کلاس۔ آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، حسن معاشرت۔ ٹھیک ہے، اچھا، حسن معاشرت کیا ہوتا ہے؟ حسن معاشرت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں۔ معاشرت کا لفظ عربی زبان میں انسانوں کے مل جل کر رہنے کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حسن کے معنی خوبصورتی کے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ لفظ بنی نوع انسان کے ساتھ اچھے اور عمدہ طریقے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی حسن معاشرت کا کیا مطلب ہوا؟ انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل جل کر اچھے طریقے سے رہنے کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ اس تعلق میں نہ صرف والدین، رشتہ دار اور دوست شامل ہیں، بلکہ اس میں ہمسائے، اہل محلہ، گاؤں، وطن اور قوم کے لوگ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کی اولاد یہی لوگ شامل نہیں ہیں، بلکہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ آپ کو تمام لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت روا رکھنا ہے۔ گویا یہ ان کے ساتھ حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور بے جان چیزوں کے ضیاع سے منع فرمایا ہے۔ گویا یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ضائع نہ کرنا۔ آپ کو جتنی چاہیے آپ اس کو یوز کریں اور اس کو ضائع نہ کریں۔ حسن معاشرت میں والدین کا احترام، بہن بھائیوں سے محبت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت شامل ہے۔ ہر کسی کو اس کا حق ادا کرنا بھی حسن معاشرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ حسن معاشرت کی اہمیت کیا ہے۔ حسن معاشرت کی اہمیت، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد انسانوں کی تربیت اور اصلاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انبیاء کرام جو دنیا میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ انسانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے۔ اور حسن معاشرت دراصل اسی تربیت کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، اور لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، حسن سلوک ان کے ساتھ کرو، اور بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ ان سے بات کرو۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ارشاد ہے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199۔ معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو، ٹھیک ہے۔ یعنی معاف کرنے کی روش اختیار کرو۔ معاف کرنا بھی ایک طرح سے حسن سلوک ہے۔ اگر آپ کسی کو معاف کر دیں گے، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ حسن معاشرت اور اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم حسن معاشرت کو اسوہ حسنہ میں دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجسمہ حسن اخلاق اور معاشرت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے کیا ہیں؟ بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا کہ آپ کے اخلاق، آپ کے حسن اخلاق سب سے زیادہ بلند ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے آدمی عام طور پر عام لوگوں کے ساتھ رابطہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، نہ ہی ان کے پاس فرصت ہوتی ہے۔ یعنی جو بڑے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں، بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں، وہ عام بندے کے ساتھ ملنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، نہ ہی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کی طرف توجہ دے سکیں۔ بعض لوگ جو ہے عظمت کے مقام پر پہنچنے کے بعد تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ان کو کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے تو ان کے اندر تکبر یعنی غرور آ جاتا ہے، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عام لوگوں سے اس لیے وہ ملتے نہیں ہیں، ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی عہدہ مل جاتا ہے
تو وہ بہت ہی زیادہ ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ عام لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ مگر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود ان سب نقائص سے پاک تھے۔ یعنی سید المرسلین تمام نبیوں کے سردار، ٹھیک ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مقام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غرور اور تکبر ذرہ برابر بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کی دستگیری فرماتے، یتیموں اور بیواؤں کی غمخواری کرتے اور پریشان حالوں کی دلجوئی فرماتے تھے۔ اپنے غلاموں پر بے حد شفقت فرماتے، جو خود کھاتے ان کو وہی کھلاتے اور جو خود پہنتے ان کو بھی ویسا ہی پہناتے۔ ان سارے لوگوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں سے سلام کہتے اور سلام کرنے میں پہل کرتے۔ گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے سلام کہتے اور باہر نکلتے وقت بھی سلام کہتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سوچتے تھے کہ سامنے والا جو ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے یا وہ مجھ سے کم ہے تو وہ سلام میں پہل کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ دوست احباب سے معانقہ بھی فرماتے، یعنی گلے ملتے اور مصافحہ بھی کرتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو ناپسند فرماتے کہ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ یعنی جب کسی مجلس میں جاتے اور لوگ تعظیماً کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر استقبال کرے۔ جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ مجلس میں جو سلسلہ کلام چل رہا ہوتا اسی میں شامل ہو جاتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، آپ نے ایسا نہیں کہا کہ جیسے ہی میں آؤں تو سارا کچھ جو ہے وہ رک جانا چاہیے، بلکہ جو چیز جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے۔ نماز فجر کے بعد مسجد میں اصحاب کے ساتھ مجلس فرماتے تھے، جس میں ہر طرح کے موضوعات پر بات چیت ہوتی تھی۔ دور جاہلیت کے حالات پر بھی بات چیت ہوتی، شعر و شاعری بھی ہوتی، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت بھی فرماتے تھے اور باہم ہنسی مزاح بھی ہوتا تھا۔ یعنی ہر طرح کی گفتگو ہوتی تھی۔ نماز فجر کے بعد جو اصحاب کے ساتھ محفل ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی، اس میں ہر طرح کے موضوع پر بات چیت ہوتی تھی۔ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے کہ جب کسی کے گیٹ پہ جائیں تو آپ کو بالکل فرنٹ پہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے، سائڈ پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اطلاع کرتے، نوک کرتے اور اس کے بعد ہی انٹر ہوتے۔ بیماروں کی عیادت فرماتے تھے، جنازے میں شرکت فرماتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ حسن معاشرت ہے، حسن سلوک ہے۔ بچوں سے حد درجہ پیار کرتے تھے اور ان سے ہنسی مزاح کی باتیں بھی کرتے تھے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ، عزیز و اقارب، ہمسایوں، دوستوں اور ماتحتوں اور کمزوروں کے ساتھ طرز عمل حسن سلوک کی بہترین مثال تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاشرے میں اپنے آس پاس کے لوگوں میں حسن سلوک کریں، حسن اخلاق سے بات کریں، سب کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے قریب ترین لوگوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے حسن سلوک قائم کریں۔ اب کچھ اہم نکات یہاں لکھے ہیں کہ بنی انسان کے ساتھ اچھے اور عمدہ طریقے کے ساتھ تعلق قائم کرنا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے تعلقات رکھنا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجسمہ حسن اخلاق اور معاشرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی آج سے یہ عہد کر لیں کہ آپ نے بھی اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے آپ کی گیدرنگ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب سے حسن سلوک کریں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، آج کا یہ لیکچر تھا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔